دوسرا ان بچاروں کی یہ تربیت ہی نہیں کہ یہ کوئی آیت حدیث پیش کر سکے، اس لیے وہ مفتی صاحب سے ہر دوسرے سوال پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹ کر لیں انشاءاللہ میں دیکھ کے بتاؤں گا. مجھے بتائیں ان سے اگر آپ آگے پوچھیں کہ ہاں جی بتائیں مفتی صاحب یہ حدیث جو آپ نے ابو داؤد سے پیش کیا ہے اس میں تو شریک القاضی کی تدلیس ہے، تو اس کی سما کی تصریح کس کتاب میں ہے؟ ہاں، ہم تو دنیا کا کوئی بھی ایشو جو برننگ ایشو کے طور پر ہو اس کی حدیث اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی صحیح سند کہاں پہ ہے، اس کی ضعیف سند کہاں پہ ہے، اس کی سما کی تصریح کہاں پہ ہے، کیونکہ یہ فیلڈ ہے نا یار، اس میں ٹائم لگایا ہے اس فیلڈ میں. یہ جناب مرزا انجینئر صاحب کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ علماء کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، صرف مجھے پتہ ہے کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے، یہ صرف مجھے پتہ ہے، باقی علماء کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ اس نے ایک حدیث کو بہت ساری جگہ پر صحیح کہہ کے پیش کیا اور صحیح سند کہہ کر پیش کیا اور بیان کیا کہ یہ سند صحیح ہے، حالانکہ وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے اور اس کا جو راوی ہے وہ جھوٹا ہے اور کذاب بھی ہے. یہ ساری تفصیلی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ میں رکھوں گا. آپ لوگ پہلے اس کی وہ ویڈیو دیکھ لیں جس میں اس نے حدیث کو صحیح کہا ہے، پھر میں اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. سورہ التوبہ کا آغاز بغیر بسم اللہ کے ہوتا ہے. اس کے حوالے سے مختلف چیزیں عوام کے اندر مشہور ہیں، لیکن جو بات صحیح سند سے ثابت ہے وہ سیدنا علی کا قول ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ سورہ التوبہ تو اللہ تعالیٰ کی مستدرک للحاکم کا حوالہ دے رہا ہے، اور جس حدیث کو یہ بیان کرے گا وہ حدیث بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے اور کتاب کا نام بھی آپ نوٹ کر لیں، المستدرک للحاکم. پھر میں آپ کو اس حدیث کے راوی کے بارے میں بتاؤں گا. طرف سے ایک ننگی تلوار ہے، مشرکین عرب کے اوپر عذاب کی صورت میں یہ قرآن کی سورہ نازل ہوئی، اور بسم اللہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے، تو بسم اللہ کیسے اس صورت کے سٹارٹ میں ہو سکتی تھی؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو جناب المستدرک للحاکم کی جس حدیث کا حوالہ اس نے دیا ہے وہ حدیث المستدرک للحاکم کی یہ سکرین پہ سامنے شو ہو رہی ہے جناب. 32 اور 73 نمبر ہے، 3273 نمبر ہے. اور جناب مستدرک للحاکم کے اندر یہ جو حدیث موجود ہے کہ سورۃ توبہ کے آگے بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اس حدیث کو آپ کے مرزا انجینئر نے صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں محمد بن زکریہ بن دینار سے نے یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی ہے. اب محمد بن زکریہ بن دینار کون ہے؟ اس حدیث کو مرزا انجینئر نے صحیح حدیث کہا ہے، لیکن اب اسی کے استاد کے بقول علامہ البانی نے اپنی کتاب سلسلۃ الضعیف کے اندر اس حدیث کو اور اس راوی کو، اس حدیث کو نہیں بلکہ اس راوی کو انہوں نے جھوٹا اور کذاب کہا ہے. آپ دیکھ لیں جناب، السلسلۃ الضعیف کے اندر درجنوں حوالے ایسے ہیں جس میں محمد بن زکریہ کو جھوٹا کہا گیا ہے. آپ دیکھ لیں جناب جی، 646 نمبر اور 673 نمبر اور 768 نمبر، 802 اور 1291 نمبر، اسی طرح 1378، 1922، یہ سارے حوالے یہ سامنے شو ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، اس میں علامہ البانی نے محمد بن زکریہ کو کذاب اور جھوٹا کہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ شخص اس سے نقل کی ہوئی حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے اور اس کی سند کو بھی صحیح کہہ رہا ہے، حالانکہ علامہ البانی جو اس کا استاد ہے اس نے اپنی کتاب کے اندر درجنوں حوالے ایسے دیے ہیں جس میں محمد بن زکریہ کو کہا گیا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. جب حدیث کو بیان کرنے والا جھوٹا ہے تو پھر حدیث صحیح کیسے ہو گئی؟ اور نہیں اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ اس نے کہہ کر پیش کیا، بلکہ کئی ویڈیوز کے اندر اس نے صحیح سند کے ساتھ کہہ کر اس حدیث کو پیش کیا. وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے.
وہ سارے اس کے جن 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 دروس کے اندر اس نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں اسکرین کے اوپر، یعقوب بن جعفر سلیمان ہاشمی، یہ جو دوسرا اس حدیث کو بیان کرنے والا دوسرا شخص ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس حدیث کو مرزا انجینئر نے کتنے مقامات پر صحیح کہہ کر پیش کیا۔ جناب دیکھ لیں، قرآن کلاس 133 نمبر اور 185 نمبر، اس کی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھ لیں، اس نے اس حدیث کو صحیح سند کہہ کر پیش کیا، ٹھیک ہے۔ پبلک سیشن 11 اور 29 نمبر، یہ دونوں دیکھ لیں، اس میں اس نے صحیح سند کے ساتھ صحیح سند کہہ کر اس حدیث کو پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مجلس کے 126 نمبر دیکھ لیں، اس میں بھی صحیح سند کہہ کر اس نے پیش کیا۔ کہاں ہے مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ اور اس کو علمی کتابی کہنے والے اور بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے علمی شخص کا خطاب دینے والے، وہ کہاں ہے آج؟ بڑے بڑے جو دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا مرزا انجینئر جو ہے وہ اس سے کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ۔ پہلے یہ تو دیکھو، یہ جناب جس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں وہ حدیث ہے ہی ضعیف، اور پھر اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ علماء کو اس بارے میں آتے ہی کچھ نہیں ہے۔ اور خود جناب جی یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے کہ کس حدیث کو اس نے صحیح کہا، اور وہ حدیث حالانکہ ضعیف تھی، اس کے راوی ضعیف تھے۔ تو جناب یہ کہتا ہے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، مجھے بابوں کو تو میں بھی نہیں مانتا، لیکن خود مرزا انجینئر کوئی شے نہیں ہے۔ اس ویڈیو سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کتنا ہائی لیول ہے اس کا، کتنا جو ہے اس کے پاس علم ہے، یہ آپ نے اس ویڈیو سے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ اور یہ جو دعوے کر رہا ہے علماء کو کچھ نہیں آتا، اس کا اپنا علم دیکھ لیں۔